بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے درود پاک کے کسی بھی صیغے کے ورد کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے بلکہ دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ وظائف ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے اور پڑھنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو شیئر کیجئے۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی اور مسلمان کی مشکل آسان ہو گئی تو آپ کی مشکل اللہ تعالیٰ پہلے ہی آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل حج، جو ہم سلسلہ وار سن رہے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس ابن مرداس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام میں اپنی امت کی مغفرت اور رحمت کے لیے خوب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ ہم نے قبول کیا، سوائے آپس کے ظلم کے جو ایک دوسرے پر کیا ہے۔ بہرحال وہ گناہ جو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ہیں سو وہ میں نے معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ، تو اس بات پر قادر ہے کہ مظلوم کو اپنی طرف سے اس کے ظلم کا بہترین بدلہ دے اور ظالم کی بھی مغفرت فرما۔ سو شام تک اس کا جواب نہیں ملا۔ جب مزدلفہ کی صبح ہوئی تو پھر میں نے اس دعا کا اعادہ کیا تو اللہ پاک نے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس وجہ سے مسکرائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے نہیں تھے اس وقت، یعنی وہ دعا میں گریہ و زاری کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے مسکرایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے میری دعا قبول فرما لی تو وہ ہائے ہلاکت پکارنے لگا اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ فتح القدیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں وقوف تھے، یعنی ٹھہرے ہوئے تھے، اور قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ لوگوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ابھی تشریف لائے اور میرے رب کا سلام پہنچایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل عرفات اور اہل مزدلفہ کی مغفرت فرما دی ہے اور ان کے حقوق کے ضامن ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے لیے خاص ہے؟ یعنی یہ عنایت صرف اب جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے ہے یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت تک تمہارے بعد آئے تو ان کے لیے بھی یہی خوبی اور یہی خاصیت ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے رب کی بھلائی بہت ہو گئی اور اچھی ہو گئی اور قیامت تک کے لیے اہل عرفہ کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا اور عرفات پر پہنچا تو ارادہ کیا کہ اب واپس نہیں جاؤں گا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھے نے آ کر مجھے سلام کیا اور کہا کہ اپنی نیت سے باز آ جاؤ۔ میں نے پوچھا میری نیت تم نے کہاں جانی؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے الہام کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے کسی سال یہاں خواب دیکھا تھا کہ گویا قیامت قائم ہے، جنت، میزان، پل صراط، دوزخ سب مجھے دکھائی دیا اور میں نے دوزخ کو کہتے سنا کہ اے اللہ، حاجیوں کو میری گرمی اور سردی سے بچا۔
اس سے کہا گیا کہ اے دوزخ کسی اور کے لیے درخواست کرو، تو وہ جنگل کی پیاس اور عرفات کی گرمی کی شدت برداشت کر چکے ہیں۔ میں جاگ پڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ہتھیلی میں لکھا ہوا ہے کہ جو عرفات میں ٹھہرے گا، بیت اللہ شریف کی زیارت کرے گا، تو میں اس کے 70 گھر والوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن عرفہ کے دن جیسا نہیں ہے کہ جس میں شیطان بہت ذلیل ہو رہا ہو، اندھا ہو رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت غصے میں بھرا ہوا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفہ کے دن اللہ پاک کی رحمتوں کا کثرت سے اپنی مخلوق پر نازل ہونا، اپنی مخلوق پر اترنا شیطان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ میں 2 جانور قربانی کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ان میں سے ایک جانور میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں اور دوسرا میری اپنی امت کی طرف سے قربانی ہے۔ تو بس جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے گا وہ بے شمار ثواب پائے گا۔ انیس الواعظین میں ہے کہ جس پر قربانی واجب ہو اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز عید سے فارغ ہو کر قربانی کرے اور قربانی کا گوشت کھائیں، اور تمام گوشت کے 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے گھر میں استعمال کریں۔ جو خالص نیت سے قربانی کرے گا تو وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا اور سال بھر تک اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا کرے گا، اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ پھر قیامت کے دن وہی قربانی کا جانور اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس پر سوار ہو کر پل صراط سے دوڑتی ہوئی بجلی کی طرح وہ گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سلسلہ فضائل حج جاری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔